الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. یہ حضرت ماتھانوی نے جس کا ترجمہ کیا ہے بہت اہم کتاب ہے عطا اسکندری کی. اس کتاب کے ترجمے کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے ماتھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو، یہ مفید ہوگی لوگوں کے لیے. اس طرح تین بزرگوں کی مشترک کتاب یہ ہے. اصل کتاب تو شیخ عطا اسکندری کی ہے، جن کی کوئی کتاب ہے شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بھی سنائی جاتی تھی. ترجمہ کیجیے انہوں نے کیا ہے. یہ کتاب بہت ہی مطلب گمنام ہے، کوئی جانتا بھی نہیں اس کتاب کو، لیکن ظاہر کہ تین بزرگوں اسکندری کی ہے. پھر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے اس کو پسند فرمایا، نافذ سمجھا، تو حضرت ماتھانوی سے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، لوگوں کے لیے مفید ہوگی. حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا ہے. اس کتاب سے اکثر میں سنایا کرتا ہوں، اکثر بعض مضامین دوبارہ سے ہمارا بھی ہوا ہوگا. آج میں نے کہا ہمارا آ کر کہیے 30 سال تو سنا دیا، جو اپنے لیے بھی مفید ہے، اپنے لیے مفید ہے. اللہ تعالیٰ اس مضمون سے مجھے بھی نفع دے، جو اس کا مقصد ہے وہ پورا فرمائے ہم سبھی کے لیے. فرما رہے ہیں بہت عمدہ بات ہے. فرما رہے ہیں تیرا رب وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. اس حالت میں بھی حاضر ناظر ہے، اس حالت میں بھی ناظر نہیں. اس کا تصور جو ہم کر رہے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اور فیصلے بھی فرماتا رہتا ہے. میں مراحلوں میں بیان کر رہا تھا بہت ندائی اڑیسہ میں واقع ہے. ایک آدمی جا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا اڑیسہ میں ہے کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، اس لیے کہ مترشد فرمان رہتا ہے. فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، متشدد اور چوکھٹ پر اپنا ناصیہ پیشانی رگڑتا رہتا ہے، اس بنا پر اس کے وظیفے کو بڑھا دو. تھے جا رہے تھے، بادشاہ کے ہی ندا ہو رہی تھی، بس چیخنے لگی وہ، یا اللہ کاش کی میرا وظیفہ اس طرح بڑھتا. معلوم ہوا کہ انہوں نے کہا کہ یہی حال اللہ تعالیٰ کا ہے. جیسے بادشاہ کا یہ اعلان ہو رہا ہے کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، کیونکہ وہ مترشد فرمان رہتا ہے، یعنی حکم کا منتظر رہتا ہے. اس بزرگ کی سیکھنے لگی. لوگوں نے کہا حضرت کون سی بات تھی؟ کہا یہی حال ہر اللہ تعالیٰ کے ہر وقت ہے، ہر آن یہ ہے کہ فلاں کے وظیفے کو بڑھا دو، اور بھی جو ندا مناسب ہوتی رہتی ہے. اس بنا پر مجھے چیخ اس لیے نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ کا یہی حکم جاری ہے، لیکن ہم لوگ غافل ہیں اس سے. یہ نہیں سمجھتے کہ اس کام کا کیا اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ کی کیسے خوشنودی حاصل ہوگی. یہ غفلت کا بات ہے. اس کو بہت عمدہ طریقے سے لکھا ہے.
جس شخص کی عقل کامل، فرما رہے ہیں بہت بڑے شیخ ابو جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. یہی جملہ مجھے سکون ہے. ہر چیز دوست میرا سجنے کو جو کوئی دوست کی طرف پہنچتا ہے سب ٹھیک ہے کہ بس جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے اس پر پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے ہر حال میں. کچھ اپنی مرضی کو ان کے مرضی میں فنا کر دیتا ہے. ایک بہت سنا ہم نے حضرت سے، یہ سیلاب آیا، ندی میں طغیانی آئی اور پانی داخل ہونے والا تھا، ہو رہا تھا. تو ایک بزرگ کہا بھائی دعا کیجیے، سیلاب آ رہا ہے. آپ گئے پھاوڑا لیا اور جدھر پانی روکنا تھا ادھر کاٹا کر دیا. لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ تو باندھ باندھا جا رہا ہے پانی کو روکنے کے لیے، آپ پھاوڑا لے کے اٹھے. کہا جدھر مولا ادھر شاہ دورہ، خدا کی مرضی یہی تو میں بھی یہی کروں گا. ایسے بھی بزرگان ہوتے ہیں. بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ کہا حضرت دعا کیجیے بارش ہو جائے. کہا نہیں ہم سے یہ ہے ہم نہیں کریں گے. کہا دیکھو اپنی لنگی دھویا اور دھوپ میں سوکھنے کے لیے رکھ دیا، بارش ہونے لگی. کہا دیکھو میں کہہ رہا تھا نا میں ہوتا بات ہوگا. جو وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی زبان سے کرتا ہے. گھر سے حکوم عبداللہ بود، عبداللہ کے زبان سے، لیکن در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ بہت اچھے کہتے ہیں جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سکون. ہمارے حضرت تھانوی فرماتے تھے واقعہ کیا فرماتے تھے لوگ مجھ کو ڈراتے ہیں کہ آپ باہر نکلو یہ ہوگا. کہا میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح وآخرہ نجاح. مطمئن ہو جاتا ہوں. اللہم اجعل اول هذا النهار. لوگوں نے حضرت تھانوی کہا کہ آپ نہ نکلا کریں اس طریقے سے ٹہلنے کے لیے نکلتے ہیں، خطرہ ہے اپنی جان کا. تو پہلے حضرت تھانوی نے کہا کہ ہندو نے کہا جب یہ بات ہے تو اب تم جہاں چاہو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اس ہندو نے کہا بڑا. پھر آ کے کہا حضرت تھانوی نے خانقاہ میں کہ فلاں شخص نے مجھ سے یہ کہا تو میں نے یہ جواب دے دیا. لیکن صحیح بات سنو بھائی، میں یہ دعا پڑھ لیتا ہوں، یہ سب کے لیے ہے. اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح وآخرہ نجاح. اتنی جامع دعا. ہمارے حضرت خود تو پڑھتے ہی تھے، پڑھاتے تھے. کہتے کئی قیمتوں پڑھا کرو تم، یہ سب کیا مشکل ہے. یہ حضرت تھانوی کا وظیفہ ماشاء اللہ کہا کئی قیمتوں پڑھا کرو. جو بہت بڑا فتنہ ہوتا تھا تو یہ کہتے پڑھو، کئی قیمتوں پڑھو. اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح واوسطه فلاح وآخر کچھ ہی بچی والا نا. اللہم اجعل اول هذا النهار صلاح. اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے، قبول فرمانے کے پھر نقائص کہاں رہیں گے. قبول مقبول آدمی کے سب چیز اس کو تو جب آدمی مقبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود اس کو پاک صاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے. ڈاکٹر اللہ ہم لوگ کہا کہ ایک بار کئی کہ مطلب پڑھ لیا کرو، کوئی فتح ہوتا ہے کوئی حال. اللہم اجعل اول هذا النهار واوسطه فلاح وآخرہ نجاح. مجھ سے خدا نے کہا یہ دعا پڑھ کر اللہم انی اسألک اليسر والموافات فی الدین والدنیا والآخرہ. یسر و موافات کی ہم دعا کر رہے ہیں
بہرحال زیادہ نہیں بولنا ہے اس پر. پر جس شخص کی عقل کامل اور نور وسیع ہوتا ہے وہ پروردگار کی جانب سے سکون نازل ہوتا ہے. اللہ ہم لوگ کو بھی نازل فرما دے. ہر چیز دوست میرا سنی کو فرماتے ہیں مجدی صاحب خواجہ معصوم جس کے نزدیک انعام اور ایلام میں فرق ہو وہ ابھی تعلیم صادق نہیں ہوا. انعام ملا تو خوش ہوا, ایلام جیسا علم نہ کچھ نہ کامل نہیں ہے. ہر حال میں خوش رہو. جو سے انعام اور ایلام علم دونوں کو برابر کرو, کیونکہ وہ جیسے اللہ کی طرف سے انعام آیا ہے ایلام بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے. اس راضی رہنے سے کیا کچھ ملے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. نفس مطمئنہ ساکن ہو گیا, مطمئن ہے. بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے. کہتے یہ آدمی چیختا چلاتا ہے باپ یا شیخ کا تو بس چپ ہو جاتا ہے کہ نہیں. اسی طرح اللہ کی طرف سے وہ سکون ملتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دولت سے نوازے. آج میں اسی وجہ سے ہم لوگوں کے آخری وقت ہے. اللہ تعالیٰ اب بھی زید عمر بکر ہی میں رہیں, بہت افسوس کی بات ہے. اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی, ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. اب تو آجا, اب تو خلوت ہو گئی. یہ ہمارے بزرگوں کا حال تھا. میں سناتا ہی رہتا ہوں مجھے. یہی تو مجھے افسوس ہے رات سے کہ اب سنا نہیں سکوں گا. اس وقت سنا رہا ہوں تو مجھے خوشی بھی ہے, سنا تو رہا ہوں. میں پوچھے کیا حال تھا میرا دے رہا تھا. سب سے زیادہ جب اسے کہا کہ آپ بیٹھ کے کچھ نہیں کر سکتے. ابھی انہوں نے سمجھایا رات کو کہ نہیں ایسے بیسے ہمارے لڑکے عبد اللہ بھی ہوں گے, ایسے کر کے وہ خوش ہو جائیں گے. میں کہا بے ادبی ہے اتنے لوگوں کے سامنے اس طرح بیٹھنا ہے. میں کبھی نہیں بیٹھا ہوں, شاید دیکھا کبھی مجھے ٹھیک ملے. میں گیا جب گجرات تو یہ گدا سب کو ملتا ہے یہ پیچھے. میں کبھی مجھے عادت ہی نہیں تھی. تو محتمین صاحب نے دفتر میں ساتھ آپ بھی تھے. دفتر میں کہا عجیب کچھ بھی مولانا ٹیک میں نہیں لگا تھا. یہ ٹیک لگانا اب بھی اللہ تعالیٰ ہی کو بھروسہ رکھو. بہرحال پھر بڑھ جائے گا. ابھی اب عبید اللہ کہہ دے کہ بس کرو, دیکھو بیٹھے ہو گئے. وہاں بڑا بھروسہ میں نے خود دیکھا. بس 15 منٹ دیکھتے رہے خود, بس وہ اسی میں رک گئے. اب ہم یہ سب نہیں کر سکتے. مولانا کی بات تو صحیح تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بزرگوں کے طریق پر رہنے کی سہنے کی توفیق دے. بڑے آدمی تھے حضرت بابا بھروسہ معمولی آدمی نہیں. انہوں نے ان سب چیزوں کو بڑا لحاظ کیا ہے. بہرحال بس اس کا نفس اضطراب سے ساکن ہو جاتا ہے اور مسبب الاسباب پر وثوق ہو جاتا ہے. بس اللہ تعالیٰ پر مطمئنہ بن جاتا ہے. اب نفس اس کا ہمارا نہیں رہا, مطمئنہ بن جاتا ہے. یعنی احکام الہی کے روبرو دب جاتا ہے. کیا مطلب یہ اللہ کا حکم ہے, بس دب گیا, مان لیا ہم نے اللہ کا حکم. بہت اچھا. بس احکام نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے تو پھر کیوں چلا یہ نہیں ہوتا, دب جاتا ہے. بس اللہ کا حکم ہے تو بس. یعنی احکام الہیہ کے روبرو دب جاتا ہے. یہ حضرت حنوی ترجمہ ہے. ٹھہر جاتا ہے, دب جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ سر آنکھوں پر, بس اپنی کوئی چیز نہیں. اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. جو قضا ہے وہی ہے. تائید جب یہ ہوتا ہے تو تائید خدا بندی انوار غیب سے اس کی مدد کی جاتی ہے. تائید اللہ کو رہا جاتا ہے اس پر. یعنی احکام الہیہ کے روبرو دم جاتا ہے, ٹھہر جاتا ہے,
اس کی قضا کے آگے ثابت رہتا ہے. تائید خداوندی اور ہمارے غیب سے تو اس کی مدد ہوتی ہے، اور مقابلے تقدیر سے برطرف ہو جاتا ہے. تقدیر کا ہے وہی ہے، یہ تقدیر کا مقابلے نہیں کرتا. جب سمجھ لیتا ہے کہ اللہ کی مرضی یہی ہے تو مراد ہو جاتا ہے. اس وجہ سے کیا کہیں، یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اس حالت کو بھی دیکھ رہا ہے. اللہ دیکھ رہا ہے. بجر میں عشق میں تو امی کو شند غو آئے تو نیند برف سرے برآما عجب تماشا ہے. کیا کفایت نہیں کر تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے، جب دب گیا تب اس کو ابھارا جاتا ہے. جب دب گیا اے اللہ راضی ہو گیا. رضیت باللہ ربن، ہے کہ نہیں یہ آیت، رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ تو اللہ حضرت عمر پر رضیت باللہ ربن وبالاسلام دینا بمحمد النبی. قبر میں بھی یہی سوال ہوگا، کیا دین ہے کون رب ہے کہ نہیں. یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، بس ان کا دیکھنا کافی. کیا کفایت نہیں کرتا تیرا رب کہ وہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر وہ نفس اس قابل ہوتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جاتا ہے جب اسے اپنے کو دبایا، اپنے کو مٹایا تو اللہ کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. بہت دب چکے اب عمرو. اللہ ہم سب کے ساتھ یہی معاملہ فرمائے، دبنا بھی معتبر ہو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، یہ ہے کہ نہیں. تیرا رب کہ ہر شے پر حاضر و ناظر ہے. پھر وہ نفس اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کو یوں خطاب کیا جائے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. دعا کی اللہ تعالیٰ، اس کی دعا کیا بزرگوں نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اس کے بارے میں ہے کہا ہر مومن کے ساتھ یہ ہوتا ہے. بات خاص لوگوں کا نام ہی لیا ہے، یا ایتھا النفس. بعد میں شاہ عبد العزیز صاحب کا مطلب بھی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ ہے شاہ عبد العزیز صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کو اتنی بڑی سعادت کیسے حاصل ہوئی. چڑیا کا یا یہ تو ہے کتاب. کہا میں کسی طرح سے گھی لے آیا، 1 روپیہ کا وہ زمانہ رہا. اس میں ایک چمنی تھی جو میری نہیں تھی. گھی والے نے چمنی تھوڑی دیا تھا، چارہ نے اس کو واپس کیا. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت دی ہے یہ تو النفس المطمئنہ. چارہ نے خلوص سے دل سے انہوں نے کیا. چارہ جو واپس کیا انہوں نے، کیونکہ گھی میں چوانی گئی ہوئی تھی، اس کو معلوم ہی نہیں تھا. دیکھ چوانی نکلی، چارہ بہت ہے اس زمانے میں. اس کی وجہ سے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. معلوم ہوتا ہے کہ بندے کا خوش ہونا اللہ سے نتیجہ اس کا ہے کہ اللہ بندے سے خوش ہے. بندہ خوش ہے سمجھو کہ اللہ بھی تم سے خوش ہے. جس کو ذکر کی توفیق ہو رہی ہے، کہتے ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو دوسری مرتبہ کی اللہ توفیق اپنے رضا سے دیتا ہے. ہمارے ہم اللہ کا نے قبول کیا، اب ہم اور توفیق دیتے ہیں. بہت طویل ہو جائے گی بات. حاصل اعتراض یہ ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے رضا بندے کی طرف سے ہوتی ہے، اور دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے پہلے اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ چاہتا ہے، اللہ نے چاہا تو ہم نے بھی چاہا. اس میں بھی فنائیت ہے کہ نہیں. ہم نے کچھ نہیں چاہا، بھی ہم نے نہیں، اللہ نے ہم کو چاہا. اللہ جواب میں سمجھنا چاہیے کہ ہر آیت اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہے. ان دونوں آیتوں کے تدبیر میں کچھ خفا نہیں ہے. رضی اللہ عنہ و رضوان عنہ.
اللہ ان سے راضی ہوا، اللہ سے راضی ہوا، کون سا اس میں اشکال ہے؟ رضی اللہ عنہ ہوا، معلوم ہوا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی رضا کے بعد ہی ہے۔ رضی پہلے والی رضی اللہ، تم سے اللہ راضی ہوا تو یہ توفیق دیا ہے ایمان پر اپنے تو اللہ مینی اثر کے توفیق لے محاب بے کبھی اعمال وہ صرف کا توکل علیک وہ حسن الظن بھی، اللہ مینی اثر کا توفیق لے محاب بے کبھی اعمال وہ صرف کا توکل علیک وہ حسن الظن۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سب لوگ سنے نہیں ہوں گے۔ جب حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا انتقال ہوا تو حضرت حکیم افہام اللہ صاحب بہت رو رہے تھے، تعلق تھا ان کا، بہت خاص تعلق تھا، بہت لوگوں نے کہا حضرت اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ سبھی لوگ رو رہے ہیں لیکن آپ کے رو رہے ہیں عجیب کچھ نہیں۔ کہا تو میں اس پر رو رہا ہوں کہ ایسی دعا کون سکھائے گا؟ ہمارے شیخ سکھا کے چلے گئے۔ وہ کون دعا؟ اللہ مینی اثر کا کیا ہے، علم نافع ہوا، اللہ مینی اثر کا توفیق لے محاب کبھی اعمال بصیرت کا توکل علیہ وہ حسن ظن۔ حکیم افہام اللہ صاحب نے یہ دعا پڑھی، یہ حضرت شاہی صاحب ہم کو اب کو بس اب ان کو حال تاری تھا، بہت دور ہے یہ دعائیں، ایک چیز کا اثر کامیاب۔ لکھا ہوا ہے کہ سید صاحب کے یہاں کچھ لوگ آئے، تبت کے لوگ جہاد میں تھے، سب آ کے مسلمان ہو گئے اور انہوں نے کچھ سکھا کے بھیج دیا کہ جا کے کام کرو۔ لکھا ہے کہ اتنے جلدی شیخ سید احمد بریلوی کے بارے میں حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ سب لوگ نسبت کا علاقہ پکڑی سے کرتے ہیں اور سید صاحب دھوکی سے کرتے ہیں، جیسے لوہار کے یوتی سے کرتے ہیں۔ دعا کیجیے ہم لوگوں کے اندر بھی خصوصیت پیدا ہو جائے، نسبت مع اللہ، سب سے تعلق ہوا اللہ ہی سے نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ ہے۔ جواب میں سمجھنا ہے کہ ہر آیت اپنے مضمون کو ثابت کر رہی ہے اور دونوں آیتیں کی تدبیر میں کچھ خفا نہیں ہے۔ رضی اللہ عنہ و رضی عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا ان سے، وہ راضی ہو گئے۔ معلوم ہے رضا بھی انہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس رضا کا اثر ہماری رضا ہے، اس کو بھی اللہ ہی پہ منسوب کرو۔ اللہ نے ہم کو توفیق دی کہ ہم تقدیر سے راضی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نوازنا ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ اول ان سے راضی نہ ہو تو یہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے رضا سے نظر کیا، وہ بھی راضی ہو گیا، دوست ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ قدر میں نے منظور چلایا ہے، کیونکہ کمالات عبد کے بالعدل ہیں اور کمالات حق کے بالذات، اور بالذات مقدم ہوتا ہے بالذات پر۔ ہم کو جو کچھ ہے بالعدل اور اللہ کو یہ سب چیزیں جب انہوں نے توجہ کر دیا تو ہمارے اندر بھی وہ چیز آ گئی۔ حاصل یہ ہے کہ جب برتری کے مذکور بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا، اللہ اس کے آخرت میں خوش کر دے گا۔ دنیا میں بندہ اللہ سے دنیا میں راضی ہوگا، اللہ اسے آخرت میں خوش ہو جائے گا۔ اور یہ بات ظاہر کوئی اشکال نہیں، ظاہر ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ خوش نہیں کرے گا۔ اللہ کی رضا، اللہ میں انی اثر کو رضا بالقضاء، اللہ میں انی اثر کو صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقضاء۔ آخر میں بہت بڑا مقام رضا کا، رضی اللہ عنہ صحابہ کو حاصل ہوا تھا، رضی اللہ عنہ ورضوا، رضی اللہ عنہ۔ اللہ ہم تم لوگ سے راضی ہو جائے۔ ہر وقت فکر یہی ہونی چاہیے کہ ہمارے ہر حال کو اللہ تو دیکھ ہی رہا ہے، اس میں اگر تسلیم ہے اور رضا ہے تو انشاءاللہ اپنی رضا سے ضرور تم کو مشرف فرمائے گا، سبھی کے لیے، خاص طور سے ہم جیسے لوگوں کے لیے۔ دعا کیجیے یہ حالت، یہ کیفیت میسر ہو، اللہ کی رضا کا طالب بن جانا۔ گند خاص داد، گند خاص داد نہ داد خاص، خواجہ معصوم بہت لکھتے ہیں، اگر وہ دینا نہ چاہتے تو طلب بھی نہیں دیتے،
جو آئے ہو یہاں اسی لیے آئے ہو کہ اللہ نے طرف ڈالا ہے. بہت سے تو ہزاروں آدمی یہاں گھوم رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو منتخب کیا کرتے رہتے جن کے ساتھ اللہ کی رضا ہوتی ہے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جس نفس کی اتنی خصوصیتیں اللہ نے ذکر فرمائی اس کا چند اوصاف سے موصوف فرمایا. یا ایتھا النفس المطمئنہ مطمئن ارجعی الی ربک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا مانگی ہے نفس مطمئنہ کی. اللہ میری اصل نفس میں مطمئنہ تو میرے بے رقائق و تازہ بے قضائق و تقرر بے عطائق. اللہ ہم سب لوگوں کا حال بنا دے. اللہ حال بنا دے. بہرحال یہ دونوں بدون ترک تدبیر. نور عقل عطا فرمایا ہے اور ثابت رکھے گا اس کو ہر جگہ. اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحیم ہے. اس بنا پر آج اتنی پہ اکتفا کرتا ہوں. دعا کے لیے اتنی قوت ہوگی آگے بھی بہت اچھا مضمون ہے سنا چکا ہوں لیکن سب لوگ تو سنے نہیں. اس بنا پر میں یہی چاہتا ہوں کہ مسافہ کر لیں تشریف لے جائیں ہمارے لیے بھی دعا کریں کیونکہ ڈاکٹر نے تو تصویر بیٹھنے کو منع کیا ہے. اچھا آئیے دعا کے لیے منع کر دیے دعا. اللہ ہم سست دل سے اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اللہ ہم سست دل سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اے اللہ جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اے اللہ اپنی رضا اور نسبت عطا فرمائے. اے اللہ محبت کاملہ عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہ کو شفا کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دیجیے. اے اللہ اپنا خاص قدر و کرم عطا فرما دیجیے. اے اللہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے اے اللہ اس سلسلہ باقی رہے. لوگوں کو بہت نفع ہو رہا ہے. ہر طرف سے لوگوں کی خوشی ہو لوگوں کی طرف سے کہا بھی جا رہا ہے کہ جو روز بیان حضرت کا نہیں ہوا لوگوں میں ایک طرف پیدا ہوئی کہ حضرت کا بیان کیوں نہیں ہم لوگوں کو موصول ہو رہا ہے. اے اللہ ایسی قوت مزید قوت عطا فرما تاکہ روزانہ صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ طمانینت کے ساتھ یہ بیان ہوتا رہے اور امت کو نفع پہنچتا رہے. اے اللہ اپنا خاص فضل کرم فرما دے.